الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله تمام حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے جو خالق کل کائنات بھی ہے اور مالک کی شش جہات بھی. تمام درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم والی کونین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم دربار پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ مکرم اسلامی سال کا آخری ماہ چل رہا ہے اور اس کے آخری دن چل رہے ہیں اور اگلا سال محرم الحرام سے جو شروع ہوتا ہے اسلامی سال اس کی یکم کو یعنی یکم محرم الحرام کو تاریخ اسلام کا ایک عظیم واقعہ رونما ہوا. میری مراد رسول جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے. اسی حوالے سے آپ کے سامنے چند معروضات رکھوں گا. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء والکفار اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کفار پر سخت ہیں. رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہیں کھنڈکیر ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا آپ انہیں جب بھی دیکھیں گے رکوع و سجود میں دیکھیں گے اور یہ سب وہ کس لیے کرتے ہیں یہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے رب کی رضا اور رب کی خوشنودی ان کا مقصد ہوتا ہے. یہ آیت مبارکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے کے بعد مطلقاً تمام صحابہ کرام کے متعلق ہے.
یعنی جو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی صحابہ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، ہمیشہ صوم و صلات، رکوع و سجود میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول کہنے کے بعد یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ خلفائے اربعہ کے بارے میں ہے۔ والذین معہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اشداء علی الکفار سے مراد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور رحماء بینہم سے مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور تراہم رکعا سجدا یبتغون، اس سے مراد مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میں جہاں باقی متعدد خوبیاں پائی جاتی تھیں، وہاں آپ کا ایک خاصہ جو ہر ایک جانتا ہے کہ آپ کفار پر سخت تھے۔ کون سیدنا عمر بن خطاب جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے مانگا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے جسے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام، اے باری تعالیٰ اسلام کو عزت، اسلام کو قوت عطا فرما، دو پسندیدہ بندوں میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے، عمر بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ آگے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس میں سے سیدنا عمر بن خطاب کو پسند فرمایا، اور سیدنا عمر بن خطاب وہاں سے چلتے ہیں، تفصیلاً واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ ابو جہل نے ایک اجلاس بلایا اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ وہ کون سا آدمی ہے جو معاذ اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر سکتا ہے۔ تو سب کفار کے جو بڑے بڑے تھے ان کا یہ فیصلہ ہوا کہ سیدنا عمر بن خطاب ہی ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ بارکف میں اس واقعہ کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو وہ وہاں سے چلے، تفصیلاً واقعہ ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ دعا مانگ چکے تھے، تو جب آنے لگے تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو چند ہی دن پہلے ایمان لا چکے تھے، انہوں نے جب دیکھا سیدنا عمر بن خطاب کو تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر آ رہے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو عمر کو۔ اس طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے مانگا اور یہ دعا مانگی کہ جو یا باری تعالیٰ تجھے پسند ہے اسے میری بارگاہ میں اسلام کو غلبہ عطا فرما، اس کے ساتھ اسلام کو طاقت قوت عطا فرما۔ اور پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کے ساتھ ہی اس اپنی طاقت کا مظاہرہ شروع کر دیتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہمارا دین سچا نہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر بالکل ہمارا دین سچا ہے، کیوں نہیں سچا؟ تو عرض کرتے ہیں پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آج کے بعد ہم کعبۃ اللہ کے سین میں عبادت کریں گے، اور سب سے پہلے جاتے ہیں اور کعبۃ اللہ میں اذان پڑھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جو کافر اپنے بچے یتیم کروانا چاہتا ہے، جو اپنی بیویاں بیوہ کروانا چاہتا ہے، وہ عمر کے سامنے آ جائے۔ اور پھر بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ اسلام لانے کے بعد ابو جہل کے پاس جاتے ہیں اور اسے جا کے خود بتاتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، وہ جانتے تھے کہ چونکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑی طاقت کے مالک تھے، تو شاید ابو جہل یہ چھپا نہ لے کہ شاید کفار کا روب و دبدبہ کم نہ ہو جائے، میں نے یہ مشہور کر دیا۔ تو وہاں سے چلے اور وہ آدمی جو مشہور تھا وہاں، یعنی چغل خور جس کو آج کل ہم کہتے ہیں، کہ اس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی تھی، اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اتنے پیسے دے کہ کسی کو بتانا نہ۔ اس کی چونکہ عادت تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے، تو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ یہ لوگوں کو جا کے بتائے کہ عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو اس طرح آپ نے جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، ویسے ہی
اسلام لانے کے بعد اپنی قوت کا خود اظہار کرتے ہیں، اور پھر وہ قوت وہاں تک ختم نہیں ہوتی بلکہ کیسر و کسرا کو فتح کر کے جا کے ختم ہوتی ہے۔ کون امت جس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث نمبر کیا ہے؟ دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی اگر کسی نبی نے ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ یہ بھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ سے واپس تشریف لائے تو ایک عورت آئی، لونڈی آئی، اس نے کہا کہ میں نے ایک منت مانی ہے کہ اگر حضور خیر خیریت سے واپس تشریف لائے تو میں جو اس وقت تھا یعنی دھمال ڈالوں گی اور گانا گاؤں گی جو آج کل کے معاشرے میں ہے، اس وقت جو تھا اس نے کہا۔ تو حضور نے کہا کہ اگر تو نے واقعی منت مانی ہے تو یہ کر لے۔ تو اس نے جب حضور نے اجازت دی تو یہ کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر آئے، وہ کرتی رہی۔ سیدنا عثمان غنی آئے، وہ کرتی رہی۔ مولا کائنات آئے، وہ کرتی رہی۔ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ جو اس کی ڈھول کی تھی وہ نیچے چھپا کے اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر تجھ سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ اور پھر حضور نے یہ خود پورا واقعہ بیان فرمایا۔ کیوں؟ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب کی شان کو بیان کرنے کے لیے فرمایا اے عمر میں موجود تھا، یہ کر رہی تھی، ابو بکر آئے یہ کر رہی تھی، عثمان آئے یہ کرتی رہی، علی آئے یہ کرتی رہی، جب آپ کو دیکھا کہ اس نے یہ کرنا چھوڑ دیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ یہ ہم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت اسلامی سال کی 1 تاریخ 1 محرم الحرام کو ہے۔ تو کوشش فرمائیے کہ زیادہ نہیں تو اپنے گھر میں ضرور اہتمام کیجئے کہ آپ کی شہادت کے حوالے سے چھوٹا سا پروگرام کیجئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق علم یزل ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت عظام کے ساتھ دلی محبت کرنے کی توفیق